بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس عشر عربی تکلم کورس کا ہمارا آج 16واں سبق ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے موسم کے متعلق کچھ جملے دیکھے تھے، مزید بھی کچھ جملے آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زوردار گرج جو ہے وہ سنی، یعنی بادلوں کی گرج جو ہے وہ سنی۔ صحاب کہتے ہیں بادلوں کو، رعدن کہتے ہیں گرج کو، تو سمعنا رعدن شدیدن کہ ہم نے زوردار گرج جو ہے وہ سنی۔ تو سمع سے آپ اپنا سمعتو بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے سنی، ہم نے سنی، ٹھیک ہے۔ تو لے کے اب ماضی کا صیغہ آئیں گے کہ سنی، سن رہے ہیں تو پھر اس وقت پھر آپ مضارع کا صیغہ لے کے آئیں گے۔ اگر آپ نے کہا کہ سنی تو پھر آپ ماضی کا صیغہ لے کے آئیں گے، اور پھر مذکر و مؤنث کے اعتبار سے بھی اور مائع تثنیہ کے اعتبار سے جو فعل ہے وہ بدل لیں گے، یعنی سمیتو کہیں گے کہ میں نے سنی، سمیتو ہم نے سنی۔ اچھا، طوفان کے دوران باہر مت نکلو، تو لا تخرج اسنا الآصفتی، اسنا کہتے ہیں دوران، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسنا الفصل، کلاس کے دوران بولو مت، ٹھیک ہے، یہ کلاس کے دوران سبق پہ دھیان دو۔ تو اس وقت پھر ہم جب کہتے ہیں کلاس کے دوران، اس کے لیے اسنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آصفہ کہتے ہیں طوفان کو۔ لا تخرج اسنا الآصفتی۔ قد جعل المطر الهواء نقيا کہ بارش نے ہوا کو صاف کر دیا، قد جعل بنا دیا مطر بارش نے ہوا کو، ریح بھی ہوا کو کہتے ہیں، ہوا بھی ہوا، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ہوا کے لیے۔ نقیًا کا مطلب ہوتا ہے صاف کر دینا۔ اسی طرح سے المطر لم يتوقف بعد کہ بارش ابھی تک نہیں رکی۔ اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کام ابھی تک ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بچے ابھی تک واپس نہیں آئے، کوئی بھی ایسا جملہ جس میں ہم کہیں کہ میرا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا، ابھی تک یہ چیز نہیں ہوئی، تو اس کے لیے ہم جملہ پورا بنا کے لاسٹ میں بعدو کا لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بھی ہم نے بولا کہ المطر لم يتوقف بعد کہ بارش ابھی تک نہیں رکی۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کہنا ہے کہ پنکھا بند کر دو، تو او کی فل مروحتو۔ اور مزید ہمارے پاس جملہ ہے کہ الاطفال یصنعون قوارب من الورق فی المطر کہ بچے بارش میں کاغذ کی کشتیاں جو ہے وہ بناتے ہیں۔ الاطفال بچے یصنعون بناتے ہیں، قوارب کہتے ہیں کشتیوں کو، من الورق ورقہ مطلب کہ صفحے سے، فی المطر یعنی کہ بارش میں۔ مزید ہمارے پاس جملہ ہے جی تنخفض درجۃ الحرارۃ بعد المطر کہ بارش کے بعد درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ تنخفض کا فعل ہم استعمال کریں گے کہ درجہ حرارت کم ہو جائے، درجۃ الحرارۃ بعد المطر بارش کے بعد درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوندا باندی ہو رہی ہے یا بارش ہو رہی ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہم جملہ کہتے ہیں کہ زوردار بارش ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے، عربی میں کون سا فعل لائیں گے، ينزل المطر بغزارة، ٹھیک ہے، باقی وجہ سے غزارة جو ہے وہ مجرور ہوگا، تو ينزل المطر بغزارة کی بارش جو ہے وہ زور سے ہو رہی ہے۔ اس طرح سے دیکھو بادل گھنے ہو گئے ہیں، انظر مذکر کے لیے اور امر کا صیغہ ہے، لیکن مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے مؤنث کو کہنا ہے کہ دیکھو تو انظری، ٹھیک ہے، کیا آئے گا، انظری قد تراکمت السحب، صحب کہتے ہیں بادلوں کو، تراکمہ کہتے ہیں کہ گھنے ہو جانا۔ اسی طرح سے مزید ہمارے پاس جملہ ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں سبق یاد کر لوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آج یہ کام کر لوں، تو اس کے لیے کوشش کروں گا، ایک تو مضارع کا صیغہ لے کے آئیں گے، ساتھ میں سین لے کے آئیں گے۔ سین کیوں لے کے آئیں گے؟ کیونکہ جب بھی ہم نے مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کرنا ہوتا ہے تو اس وقت پھر ہم اس کے ساتھ سین لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سابذلوا کل جہدی کہ میں اپنی پوری کوشش جو ہے وہ کروں گا یا کروں گی۔ تو ھذا لیس بوسعی یہ میرے بس میں نہیں ہے، جیسے ہم کوئی کام ہمیں ملے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بس کا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتے، تو ھذا لیس بوسعی کا جملہ جو ہے ہم استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، مطلب آپ کو کیا ہوا، کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا، تو اس وقت آپ کہیں گے ماذا حدث بک، آپ کو کیا ہوا، تو اس وقت پھر ہم کیا کہیں گے ما بک، یا ما بکی مذکر و مؤنث کے اعتبار سے آپ اس کو چینج کر لیں گے، مذکر کے لیے ما بکا اور مؤنث کے لیے ما بکی۔ اسی طرح سے آج کوئی نئی بات ہے، حل من جدید اليوم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج بہت زیادہ جو ہے آپ لوگوں کو خوش ہو، کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے، اکثر ہم اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں، یا ویسے کہتے ہیں کہ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے، حل من جدید اليوم کہ آج کچھ نیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، یعنی مجھ سے جھوٹ نہ بولو، تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ میرے سامنے جھوٹ نہ بولو، میرے سامنے جھوٹ مت بولو، تو لا تکذب
لا تقذب علیہ، علیہ مطلب کہ مجھ پر، یعنی میرے سامنے جو ہے وہ تم جھوٹ نہ بولو۔ اسی طرح سے ایک دعائی جملہ ہے ہمارے پاس فرحق اللہ دائماً کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور مزید جملہ ہے ہمارے پاس کہ یلقی الولد خطابۃ کہ لڑکا جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے، تو تقریر کرنا یا لیکچر دینا یا خطبہ دینا، ان سب کے لیے جو ہم فعل استعمال کریں گے وہ القایقی کریں گے۔ تو یلقی الولد خطابۃ کہ لڑکا جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے، یا یلقی العالم خطابۃ کہ عالم جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے یا خطاب کر رہا ہے۔ اس طرح سے مزید جملہ ہمارے پاس کہ میرا بھائی گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلانے کے لیے یعنی چلانا جیسے کہتے ہیں نا ڈرائیو کرنے کے لیے قاد یقود کو پھر استعمال ہوتا ہے، یقود وحی السیارۃ کہ میرا بھائی جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ نحن سنخرج للتسوق کہ ہم خریداری کے لیے باہر نکلیں گے، تسوق کہتے ہیں خریداری کرنا، سنخرج نکلیں گے، یہاں پہ بھی ہم نے مضارع کو خاص کیا ہے مستقبل کے معنی کے ساتھ میں سین لگایا۔ جب بھی آپ کوئی کہیں گے کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی آپ آنے والے وقت میں فیوچر کے بارے میں بات کریں کہ یہ کروں گا، مطلب کل کروں گا یا اگلے گھنٹے کروں گا، چاہے اگلے منٹ کروں گا، اس کے لیے بھی آپ مضارع کو خاص کریں گے مستقبل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سین لگائیں گے یا سوفہ لگائیں گے جو اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ جو ہے وہ خاص کر دے گا۔